بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را اور اس کے جو ڈیتھ اسکواڈ انہوں نے بھارت میں اور باقی دنیا کے باقی علاقوں میں جو پھیلائے ہیں ان کے بارے میں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان ڈیتھ اسکواڈز کے بنیادی طور پر ٹارگٹ ہیں کون۔ انٹیلیجنس ایجنسیز یوزلی عموماً جن لوگوں کو اپنی گولی کا نشانہ بناتے ہیں بالعموم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کے یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ اندازہ ہو کہ یہ شخص یا وہ مہرہ جو آپ کے لیے لگاتار کئی سالوں سے کام کرتا رہا ہے لیکن اب وہ پھر گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے تمام راز اگل دے، جو کچھ آپ اس کو دیتے رہے اور جو وہ آپ کو انفارمیشن دیتا رہا اس کے بارے میں وہ اپنے ملک کے حکام کو اطلاع کر دے، تو وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی اس شخص کو بھی ایلیمینیٹ کر دیتی ہے جس سے یہ خدشہ ہو کہ وہ ان کے راز اگل دے گا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔ بھارت میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ لاقانونیت عام ہے، اور خاص طور پہ کسی مسلمان کو یا اقلیتی آدمی کو مار دینا وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، اس وجہ سے کہ قانون وہ ہندوتوا کا ساتھ دیتا ہے، اور وہاں پہ کسی کو بھی آپ ایلیمینیٹ کر دیں اگر وہ مسلمان ہے تو بے شک قتل کے شواہد موجود ہوں عدالت اس کو سزا نہیں دے گی۔ جتنے بھی کیسز آپ سمجھوتا ایکسپریس کا لے لیں، مالیگاؤں والا کیس لے لیں، یا یہ کہ جتنے بھی گو رکشا کے نام پہ لنچنگز ہوئیں، لوگوں کو مارا گیا، ویڈیوز موجود تھیں، اس کے مطابق لوگ پکڑے بھی گئے، شواہد سب ساتھ ہیں، لیکن کسی کو بھی عدالت نے سزا نہیں دی، وہ سارے چھوٹ گئے۔ لہذا ایسے ماحول میں جہاں عام آدمی بھی قتل کر کے مسلمان کا یا کسی بھی اقلیتی آدمی کا قتل کر کے وہ قانون سے بری ہو سکتا ہے، وہاں انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز عموماً جب کسی کو قتل کرتی ہیں، ایلیمینیٹ کرتی ہیں، تو اس کے شواہد ٹریس آؤٹ کرنا بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ وہاں پہ چونکہ یہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہوتا ہے، تو حکومت عموماً ایسے معاملات میں وہ ان کو سیکیورٹی مہیا کرتی ہے، قاتلوں کو ان کو کور دیتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ کبھی بھی تحقیقاتی کام اس نہج تک نہیں پہنچتا جہاں اصل قاتل کو سامنے لایا جا سکے۔ بھارت میں جو کام دیا گیا ہے وہ ان ڈیتھ اسکواڈز کو، وہ دو طرح کے ہیں۔ جو کشمیر میں ہیں ان کا الگ ہے، وہ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ بارڈر ایریاز میں وہاں لوگوں کو کسی کو مار دیا جائے اور الزام لگا دیا جائے کہ یہ پاکستان کی طرف سے آئے ہوئے تھے، یا یہ کہ وہ کسی نہ کسی کو ایلیمینیٹ کرنا جس کا سمجھیں کہ اس کے خیالات مختلف ہیں۔ کیونکہ بھارت میں آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں کوئی قانون نہیں، مثلا حریت کے تمام لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہوا ہے، 6000 کے قریب لوگ وہاں پہ جیل میں ہیں، اور ان پہ نہ کوئی مقدمہ نہ کوئی تحقیقات۔ نتیجہ یہ کہ اگر ان حالات میں ان میں سے کسی کو مار بھی دیا جائے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ پھر دوسرے وہ ہیں اسکواڈ جو کہ بھارت کے مین سٹیز میں کام کرتے ہیں، اس میں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مودی حکومت کے خلاف اگر کوئی کام کر رہا ہے یا کسی کی رائے بڑی شدید ہے تو اس کو مروا دیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پچھلے دنوں ایک سنگر موسیٰ والا اس کو مروایا گیا، اور یہ را کا انجینئرڈ قتل تھا۔ سکھوں کے قتل کرنے میں جو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سکھ وہاں پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے بھارت کے خلاف یا بھارت کی حکومت کے خلاف، یا اس کی لیننگز ہیں خالصتان کی طرف، تو اس کو ختم کرنا
یہ را کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ چنانچہ ان حالات میں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مزید بھی قتل ہوں گے، لیکن موسیٰ والے کا قتل کی وہیں لڑیاں وہیں جا کے ملتی ہیں۔ ابھی انہی دنوں میں جو اور واقعات ہوئے ان کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ مغربی دنیا میں بہت سارے جگہوں پہ را کا کافی بڑا نیٹ ورک موجود ہے۔ را کا نیٹ ورک برطانیہ میں کافی ایفیکٹو ہے، لیکن وہاں پہ ان کو MI6 کا چونکہ تعاون حاصل ہے، تو اس وجہ سے MI6 جہاں پہ خود ایفیکٹو نہیں، وہاں بھارت ان کی مدد کر دیتا ہے، را مدد کرتی ہے، اور جہاں کہیں بھارت کے لیے مسئلہ ہے وہاں پہ MI6 ان کی ہیلپ کرتی ہے، اور اس لیے بھارت کا ایک ایفیکٹو نیٹ ورک دبئی اور انگلینڈ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر دنیا میں کہیں بھی سب سے اسٹرانگ ان کا را کا نیٹ ورک اور ڈیتھ اسکواڈز موجود ہیں تو وہ ہے کینیڈا۔ کینیڈا اس لیے کہ کینیڈا میں بہت بڑی آبادی سکھوں کی ہے۔ یہ سکھ وہ ہیں جو کہ جب ان کو 1984 میں بھارت نے حملہ کیا، دربار صاحب جو کہ سکھوں کا بہت ہی مقدس ایک گردوارہ تھا لاہور میں، اس میں امرتسر میں ہے، اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو برباد کر دیا، تہ برباد کیا، اور سنت جرنیل سنگھ بھندرا والے اس میں مارے گئے، جنرل شاہ بیگ مارا گیا جو شاہ بیگ سنگھ تھا سکھ۔ یہ بڑی قتل و غارت ہوئی، اور لیکن اندرا گاندھی کو جب مارا ان لوگوں نے، سکھوں نے، سکھ گارڈ تھے ان کے، تو پھر جو سکھوں کے ساتھ وہاں پہ ہوا وہ بہت ہی برا ہوا۔ یہ یہاں پہ دہلی میں تقریباً 2000 کے قریب سکھ مارے گئے، 2000 سے زیادہ غالباً، اور ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ چنانچہ سکھ وہاں پہ انصاف لینے کی کوشش کرتے رہے، لیکن الٹے مقدمات سکھوں پہ بنتے رہے، جس کی وجہ سے سکھ وہاں سے مائگریٹ کرنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ 1984-85 کے بعد سکھوں کی بہت بڑی آبادی کینیڈا میں موجود ہے۔ چونکہ سکھوں کی آبادی کینیڈا میں جا کے جب آباد ہو گئی تو وہ متمبن ہیں، محنتی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ اسٹیبلش کر لیا، ان کے مالی حالات بہتر ہوئے، تو بھارت سے ایک نفرت موجود تھی، کیونکہ بھارت کے ہندو تسلط کی وجہ سے ان کو وہاں سے مائگریٹ کرنا پڑا۔ ان حالات میں انہوں نے وہاں پہ آزاد ریاست کے لیے کوشش شروع کی، جو کہ کنٹینیویشن تھی اس بات کی جو سنت جرنیل سنگھ بھندرا والے نے شروع کی تھی، کہ انہوں نے سکھوں کے لیے ایک علیحدہ وطن جس کا نام خالصتان تھا وہ انہوں نے تحریک چلائی تھی۔ لہٰذا سنت جرنیل سنگھ بھندرا والے کے آپ کہہ لیجئے کہ اسی کے پیروکار لوگ وہ کینیڈا میں موجود ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑی سکھوں کی تعداد موجود ہے۔ چنانچہ یہ جو تحریک ہے پوری دنیا میں ابھی موجود ہے، خالصتان تحریک، لیکن یہ تحریک وہیں سے کینیڈا سے آپ کہہ لیجئے کہ اس کو جلا ملی، وہیں سے اس کو طاقت ملی۔ ابھی ان دنوں میں وہاں پہ سکھ لیڈر رپودمن سنگھ، اس کو گولی مار کے قتل کیا گیا، اور اس سکھ کو قتل کرنے کے بعد جس گاڑی میں یہ قاتل آئے اس کو لے کے فرار ہوئے، کہیں گاڑی چھوڑ دی، اور پھر موٹر سائیکل وہاں سے لے کے تو اس پہ نکل گئے، بھاگ گئے، گاڑی کو آگ لگا دی۔ اب گاڑی نیچرلی کو شواہد دے سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اس کا نمبر پڑھ لیا ہو یا کچھ ایسا، بہرحال اس کو جلا دیا۔ یہ ٹپیکل ایک انٹیلیجنس آپریشن ہے، لہذا یہاں سے وہ فرار ہوئے۔ اب یہ جو سکھ رہنما تھے یہ کافی بڑے بزنس مین وہاں پہ، اور ان کا سکھ علیحدگی پسند تنظیم سے واسطہ بھی تھا، اور کافی سرگرم رکن تھے، کاروباری آدمی، پیسہ کافی تھا، لہٰذا ان کے اوپر بھارت میں جانے میں پابندی تھی، لیکن بلیک لسٹ کے باوجود سکھ تنظیموں کے دباؤ میں آ کے تو ایک دفعہ ان کو مودی سرکار نے ایک آپ کہہ لیجیے کہ ون ٹائم وزٹ کا ایک ویزا دے دیا، جس کے بعد ان کو دوبارہ وہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیا۔ ان پہ الزام لگایا ہوا تھا کہ 1985 میں ایئر انڈیا کا ایک طیارہ انہوں نے اغوا کر کے تو اس کو بحیرہ اوقیانوس کے اوپر اس کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس میں کوئی 329 کے قریب لوگ مارے گئے۔ لیکن جب یہ کیس عدالتوں میں چلا تو جن پہ الزام تھا اس میں رپودمن سنگھ بھی تھا، ان کو عدالتوں نے بری کر دیا۔ اب وہ عدالتوں سے بری ہونا ہی ان کے لیے مصیبت بنی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ را کی عدالت میں ان کو بریت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہیں ایک
بلوچ ڈسیڈنٹ تھی خاتون کریمہ بلوچ۔ اب کریمہ بلوچ جو ہے یہ ایک وقت پہ را کے کہنے پہ بہت کچھ کرتی رہی، این جی او کی بن کے ایک نمائندہ، اور یہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشن وغیرہ میں بھی ایک آدھ دفعہ اپیئر ہوئی، اور یہاں سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں انہوں نے کافی مظاہرے وغیرہ کیے۔ لیکن چونکہ یہ خاتون کا سارا بھانڈا پھوٹ چکا تھا، ہوا یہ کہ یورپین یونین میں جب ڈس انفارمیشن لیب والوں نے بھارت کا 15 سال کا جھوٹ لا کے سامنے رکھا تو وہ تمام انٹیلیجنس آپریشنز کے کھل جانے کے چانسز تھے، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ کریمہ بلوچ چونکہ کمپرومائز ہو گئی ہے، لہذا اور وہ پھر وطن آنا بھی چاہ رہی تھی، تو خیال یہی تھا کہ وہ بھارت کی تمام کارروائیاں اور کرتوتیں جو ہیں وہ انٹیلیجنس کی وہ کھول کے رکھ دے گی۔ نتیجہ یہ کہ جب وہ نظر آتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ایسے لوگوں کو ایلیمینیٹ کر دیتی ہیں، تو اس کی موت بھی ہوئی، اس کی لاش ایک جھیل سے ملی۔ اب یہ اسی طرح ہے جیسے یہاں پہ اس سکھ کے مارنے میں ایک گاڑی جس میں یہ لوگ آئے تھے اس کو جلا دیا گیا، اسی طرح اس کی بھی موت جو ہے وہ جھیل میں پھینک کے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اس کی ڈیتھ ہونے کے بعد کوئی شواہد نہیں مل سکے۔ تحقیقات ہوئیں اس وقت بھی، اب تحقیقات ہو رہی ہیں، کینیڈین گورنمنٹ کروا رہی ہے، لیکن ایسے قتل میں تحقیقات ایک لمٹ تک جاتی ہیں اور اس کے بعد رک جاتی ہیں۔ اب یہاں بھی تحقیقات اس گاڑی تک جا کے رک جائیں گی، کیونکہ گاڑی جل چکی ہے، اس کا کچھ نہیں، اور اس میں سے کسی کا بیٹھنا اٹھنا یا اس کے تھمب امپریشن وغیرہ یا فنگر پرنٹس وہ نہیں مل سکیں گے۔ نتیجہ یہ کہ یہ مقدمہ میں وہاں رک جائے گا۔ اب یہاں اس کے علاوہ جو ڈیتھ اسکواڈز ہیں وہ ان کے سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں بھی موجود ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے کئی دفعہ مظاہرے بھی کرائے ہیں پاکستان کے خلاف، اور ایک صحافی جو پاکستان سے آپ کہہ لیجئے کہ ناراض ہو کے یا ڈسیڈنٹ ہو کے گیا تھا، اس کو قتل کروایا اور الزام پاکستان پر ڈلوا دیا۔ تو یہ بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں کہ قتل خود کیا، اور چونکہ وہ ڈسیڈنٹ تھا پاکستان کا، تو اس لیے کہنا یہ شروع کر دیا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے مروایا ہے۔ یہ اس طرح کوئی نہ کوئی جال بنتے رہتے ہیں، اور اس سے نیچرلی اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ اب ان حالات میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو لازماً اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ڈیتھ اسکواڈ جو ہے وہ کافی ملکوں میں بھارت نے پھیلا دیے ہیں، اور خطرہ یہی ہے کہ بھارت کے ڈسیڈنٹ یا کوئی اور ایسا معاملہ جہاں پہ کہ بھارتی انٹیلیجنس کو کچھ فائدہ ہو سکے، ان لوگوں کو قتل کروا دیا جائے گا، جو کہ ایک انتہائی گھناؤنا اور کبھی عمل ہے۔ لوگوں کی زندگیاں وہ یوں اتنی سستی نہیں کہ انٹیلیجنس کے ہاتھوں وہ کتوں کی طرح مارے جائیں سڑکوں پہ، لہٰذا کسی نہ کسی کو تو اس کا نوٹس لینا ہوگا۔ آج کی ویڈیو اسی لیے کی گئی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ڈیتھ اسکواڈ جو ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، اور جو مغربی دنیا میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے لازماً وہ محتاط ہوں گے اور دائیں بائیں نگاہ رکھیں گے تاکہ مشکوک لوگوں کو پہچانا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔